ڈاکٹر شاہد صدیق کا قتل ہوا, بیٹا اس میں ملوث تھا, بیٹے نے گاڑی یا اپنی گرل فرینڈ کے چکر میں مارا؟ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ سوشل میڈیا پہ افواہیں پھیلا دی جاتی ہیں, اور صرف ریٹنگ لینے کے لیے یوٹیوبرز اپنی طرف سے رات کو سوچتے ہیں اور صبح ایک خبر بنا کے چلا دیتے ہیں. بالکل نہ کسی گاڑی کا مسئلہ تھا, نہ کسی لڑکی کا مسئلہ تھا. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا جو ڈاکٹر شاہد صدیق وہ بڑے ڈسپلنڈ اور بڑے آرگنائزڈ لائف گزارنے کے عادی تھے. عبد القیوم جو ان کا بیٹا تھا یہ ایک غیر ذمہ دار آدمی تھا. اچھا, آوارہ گرد, فضول خرچ, نافرمان. اچھا, ڈرگ ایڈکٹ بھی تھا؟ اس کی ڈرگ ایڈکشن کی بھی شکایت تھی, دوستوں پہ بے تحاشا خرچ کر دینا. اب جو ان کے والد ڈاکٹر شاہد صدیق تھے وہ اس کو سمجھاتے تھے کہ بیٹا اس طرح نہیں کرتے, اس طرح کرتے ہیں. وہ پوچھ لیتے تھے کہ اس وقت آپ کہاں پہ ہیں, اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہیں تو مجھے ویڈیو کال کریں. یہ اس چیز کو پابندی سمجھنے لگا اور اس نے پلان کیا کہ اگر میں اپنے والد کو مروا دیتا ہوں تو پوری جائیداد کا بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے میں مالک بن جاؤں گا اور پھر سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوگا اور پھر میں اپنی مرضی کر سکوں گا. اس نے اپنے والد کو مروانے کے لیے اس سے پہلے 3 اٹیمپٹس کروائیں. اچھا, یس, یہ پہلی اٹیمپٹ نہیں تھی, یہ آخری اٹیمپٹ تھی. کس کے ذریعے؟ اس کا ایک دوست تھا جو چھوٹے موٹے ڈراموں میں کام کرتا تھا اور ماڈل تھا. ہماری جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی وہ میل پروسٹیچیوٹ بھی تھا. اس کو اس نے ہائر کیا. اس نے پھر اپنے ابا اور چچا کو ہائر کیا. شہریار کے والد اور چچا نے ڈاکٹر شاہد صدیق پر جوبلی ٹاؤن میں فائرنگ کی. دونوں نان پروفیشنل تھے. فائرنگ کی, گولیاں نہیں لگیں, مس نہیں, گولیاں چلیں لیکن ٹارگٹ کی بجائے تو ادھر لگ گئیں. اس پر ڈاکٹر شاہد صدیق کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا یہ فائرنگ ان کا بیٹا کروا رہا ہے. انہوں نے کہا یار کوئی غلط فہمی میں ہوا ہوگا, انہوں نے کیس کو فالو اپ بھی نہیں کیا. اس کے بعد ان کو لگا ہوگا پولیٹیکل ریزنز ہیں. اس نے نہیں, پولیٹیکل ریزن, انہوں نے کہا کہ میں ٹارگٹ ہی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا میں کسی کا بگاڑا نہیں, میں ٹارگٹ کیوں ہوں گا. اس کے بعد پھر 2 دفعہ اس نے, ڈاکٹر صاحب صبح اٹھ کے ناشتے میں جوس لیتے تھے, انار کا جوس وہ پسند کرتے تھے. اس نے 2 دفعہ کہا کہ بابا میں آپ کو جوس پلاتا ہوں. اب باپ نے کہا بڑا فرما بردار ہو گیا, تو اس نے کہا ہاں لے آؤ. اس نے 2 دفعہ میڈیسن ڈالی. ایک دفعہ میڈیسن ڈالی تو ڈاکٹر صاحب کا پیٹ خراب ہو گیا اور وہ الٹیاں آنا شروع ہو گئیں. انہوں نے فوری طور پہ ڈاکٹر تھے, انہوں نے میدا واش کروایا, بچ گئے. دوسری دفعہ اس نے شہریار کو بہت دباؤ کیا کہ مجھے اس دفعہ تگڑی دوائی لا کے دو, ابا بچنا نہیں چاہیے. اچھا, اس کو وہ میڈیسن نہیں ملی تو اس نے میٹھا سوڈا کی 7 پڑیاں لا دیں. اس نے 7 کی 7 پڑیاں جوس میں ڈال کے وہ بھی پلا دیں. اب میٹھے سوڈے سے تو بندہ کوئی نہیں مرتا, لیکن اس نے وہ پڑیاں لینے کے عوض اس سے 1.5 لاکھ روپیہ لیا. اچھا, وہ اس سے پیسے بٹور رہا تھا, یوز کر رہا تھا اس کو. تو اس نے کہا کہ یہ تم نے کیسا زہر لا کے دیا ہے کہ میں نے 7 پڑیاں ڈالیں اور ابا پھر بچ گئے. تو اس نے کہا کہ ملاوٹ کا دور ہے تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے ابا جی بچ گئے ہیں. پھر اس نے اس کو پورا پریشرائز کیا کہ اس دفعہ شوٹر کا ارینج کرو اور میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا, میں تنگ آ گیا ہوں, اب اس کو ختم کرو. پھر شہریار کے والد اور چچا نے ادھر وہاڑی سے ایک ایکسپرٹ شوٹر کو ہائر کیا, پروفیشنل شوٹر. اچھا, وہ پروفیشنل شوٹر اس طرح نہیں تھا کہ لوگوں کو مارتا تھا, وہ فائر آرم ایکسپرٹ تھا, اسلحے کی دکان پہ کام کرتا تھا. 62 ایئرز اس کی عمر تھی, بوڑھا آدمی تھا, لیکن شوٹر بہت اچھا تھا. اس کو ہائر کیا. شہریار کے والد اور چچا اس کو لے کے ادھر آئے جب یہ نماز جمعہ پڑھ کے نکل رہے تھے. اچھا, موقع پہ تھے وہ شہریار کے؟ یس, ان میں سے ایک گاڑی چلا رہا تھا, ایک سائڈ پہ بیٹھا تھا, شوٹر پیچھے تھا, تینوں موجود تھے. وہ شوٹر نے پھر 6 یا 7 گولیاں چلائیں اور ساری کی ساری ڈاکٹر صاحب کو ہٹ ہوئیں اور ڈاکٹر صاحب ڈائیڈ آن دا اسپاٹ. وہ پھر ہم نے وہ کیس بھی ٹریس کر لیا. اچھا, اس ٹائم موقع پہ آپ کو کیا لگا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ملٹیپل ریزنس تھیں. اچھا, ڈاکٹر صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی سے بھی تعلق رکھتے تھے, تو ہم نے کہا کسی پولیٹیکل رائیول نے نہ کیا ہو. اچھا, ابھی بیٹے کی طرف کسی کا شک نہیں جا رہا کہ بیٹا ہے. ہم ڈائریکٹ بیٹے پہ گئے بھی نہیں ہیں. اچھا, گاڑی جس پر قاتل آئے تھے ہم نے اس گاڑی کا
CCTV کیمراز کے ذریعے تعاقب کرنا شروع کر دیا. بھوبتیاں چوک پہ جا کے وہ گاڑی غائب ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گئی. تو ہمارے OCU کے آفیسر اس معاملے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں. تو ہمارے DSP صاحب نے کہا کہ سر گڈی غائب نہیں ہوئی, نمبر پلیٹ بدل دی گئی ہے یہاں پہ. اچھا. تو ہم نے اب نمبر پلیٹ کو پیچھے نہیں پڑنا, ہم اس گاڑی پر جائیں گے, اس کے کلر, اس کے ماڈل پہ جائیں گے, نشانی پہ جائیں گے. تو آگے ہم گئے تو نمبر پلیٹ چینج تھی, گاڑی وہی تھی, بندے وہی تھے. ہم ان کے پیچھا کرتے کرتے وہاڑی تک چلے گئے. اچھا. وہ کسی اور بندے کے نام پہ گاڑی تھی. اس نے کہا جی میں نے تو بیچ دی ہے. ہم اگلے بندے پہ چلے گئے. اس نے کہا جی میں نے بھی بیچ دی, اب یہ خالی ٹرانسفر ہوئے بغیر بک رہی ہے. پھر ہم اس بی بی تک پہنچ گئے جس کو لاسٹ ٹائم یہ گاڑی ملی تھی. جو اس نے کہا جی میں نے تو فلاں کار ڈیلر کے پاس اس کو رینٹ پہ رکھا تھا. ہم کار ڈیلر کے پاس چلے گئے. کار ڈیلر نے کہا کہ جی یہ گاڑی مجھ سے شہریار کی ماں جو ہے اس کے نام پہ گئی ہے. اچھا, ماں بھی ملوث تھی؟ ماں کے نام کو استعمال کیا گیا, اس کے نام پہ لی گئی تاکہ شک نہ پڑے. جب ہم نے ابھی بھی ہمیں, اب ہم صرف گاڑی کے پیچھے چل رہے ہیں. شہریار کی ماں کے ہم ادھر پہنچے تو ہم نے اس کے خاوند کا کرمنل ریکارڈ لیا. کرمنل ریکارڈ لیا تو وہ بے شمار مقدمات میں آلریڈی چالان ہو چکا تھا. کون کون سے؟ کار چوری, موٹر سائیکل چوری اور رابریز کے. وہ سابقہ ریکارڈ یافتہ تھا. مزید چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ شہریار کا والد ہے. اور شہریار کون ہے؟ وہ عبدالقیوم کا دوست ہے. اب تو کونے ملنا شروع ہو گئی. ہم نے شہریار کے لیے ریڈ کرنا شروع کیے, وہ نہیں ملے. لیکن اور یہ کتنے عرصے میں آپ کو پتہ چلا؟ 2 دن میں. اچھا, 2 days لگے. اس کے بعد پھر عبدالقیوم پہ ہمیں وہ یقین ہو کہ اب شہریار غائب ہے. اس کے والد اور چچا ہم نے پکڑ لیے. اس کے بعد جب مزید ہم نے تفتیش کی تو وہ پھر عبدالقیوم کی وہی, جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا نا کہ جو قتل ہونے پہ بہت زیادہ رونا پیٹنا کر رہا ہو نا اور جذباتی ڈائلاگ بول رہا ہو, ہمیں اس پر بڑا شک ہوتا ہے. اچھا. اس والد صاحب کی نماز جنازہ بھی عبدالقیوم نے پڑھائی تھی. تو عبدالقیوم سے ہم نے کچھ سوالات کیے کہ جی شہریار کون ہے؟ تو اس کا رنگ فک ہو گیا کہ شہریار. تو کہتے میں نہیں جانتا. اچھا, مانے نہیں اپنا دوست؟ ہم نے کہا جی آپ کا بہت پیارا دوست ہے اور شہریار اس وقت غائب ہے اور شہریار کا والد اور چچا ہمارے پاس ہیں. مزید جب ہم نے تفتیش کی تو وہ ساری چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئیں. پھر وہ ہر چیز وہ مانا کہ یہ اس طرح کیا تھا, اس طرح کیا تھا, اور یہ وجہ تھی, اور اس وجہ سے میں نے اپنے والد کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے اور خود یہ سارے سیٹ اپ کا مالک بننے کے لیے. اچھا, جو گرل فرینڈ والا اینگل تھا اس ٹائم موقع پہ کوئی اس طرح کی نیوز آئی تھی یا پولیس کی طرف سے کسی نے کچھ بتایا ہو میڈیا کو؟ بالکل نہیں. یہ سب وہ یوٹیوبرز کے ذہن کی اختراع تھی. ان کی جو گرل فرینڈ تھی ہم نے ان کو بھی شامل تفتیش کیا تھا. شی واز فرام ویری گڈ فیملی. اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں نکلا تھا. جو گاڑی والی بات تھی وہ بھی غلط تھی. اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کہ گاڑی کی وجہ سے باپ مارا ہو. بھائی گاڑی والی بات یا گرل فرینڈ والی بات تو اب آ رہی ہے, وہ تو 1 سال سے مارنے کی اٹیمپٹ کر رہا ہے, لہٰذا ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا, جو فیملی کیسز ہوتے ہیں ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں اینڈ میں صلح ہو جاتی ہے. اس کے اندر مدعی جو ہے وہ قیوم کا بھائی ہے. آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں صلح ہو سکتی ہے؟ آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے, صلح ہو جاتی ہے نارملی؟ دیکھیے اس میں مدعی تیمور ہے اور اس میں جو وارثان ہیں وہ 3 ہیں. عبدالقیوم کا بھائی تیمور, اس کی والدہ اور بہن. جو میری اب تک کی انفارمیشن ہے, اگلا میں نہیں بتا سکتا, وہ مکمل طور پہ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں اور ان کا صلح کرنے کا کسی قسم کا کوئی پروگرام نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ باپ کے قاتل کو سزا ہونی چاہیے اور اس کو ایک عبرتناک سزا ملنی چاہیے.